السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب، اور آج میں آپ کے لیے لائف ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 53۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ جی گائز، تو کل کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ نشوہ کو فائنلی پتہ چل گیا کہ ماہا کی اور سالم کی ہونے والی ہے شادی۔ تو کیا ان دونوں کی شادی ہو پائے گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اپنے کام نپٹا کر وہاں سے نکلتا اس گھر کی طرف بڑھا جہاں ان دونوں کا قیام تھا۔ وہ کافی ٹائم سے نکلا تھا، اب وہ بے تحاشا تھکا ہوا تھا، کچھ دیر گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے سوتے ہوئے نکلا تھا، اس نے جیب سے چابی نکال کر گھر کا دروازہ کھولا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، یعنی لائٹ بند تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ نکال کر قدم اندر کی جانب بڑھائے جب کمرے سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ یہ اس کی ڈرپوک بیوی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھا۔ عزوہ، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے موبائل کا رخ بستر کی جانب کیا جہاں دفتن کوئی بھاگتا ہوا اس کے سینے میں سمایا، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھے۔ عزوہ، اب آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، اس کے روتے وجود کے گرد بازو کا محصور قائم کرتا ہوا بولا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ لائٹ بھی بند ہو گئی اور ہماری چھت پر کوئی تھا عرید، میں کتنا ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگی روتی ہوئی بولی۔ دفتن عرید نے گہرا سانس بھر کے اس کو لیے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں یہاں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا، اور لائٹ میں دیکھ لیتا ہوں کیوں بند ہوئی ہے۔ عزوہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا کہ وہ اسے ہرگز جانے نہیں دے گی۔ آپ میرے پاس بیٹھے رہیں اور آپ رات کے وقت مجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو جانے ہی نہیں دوں گی اور آپ کو مجھے ٹائم دینا ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی بولی۔ ویسے افسوس کی بات ہے، ایک پولیس والے کی بیوی اتنی ڈرپوک۔ وہ اس کی مٹھی میں قید اپنی شرٹ آزاد کرواتا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا گیا۔ جی نہیں، میں اندھیرے سے نہیں ڈری، بلکہ عرید میں سچ کہہ رہی ہوں، گھر میں کوئی تھا۔ وہ ایک بار پھر بڑائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ عرید نے موبائل کی مدھم لائٹ میں اس کی آنسوں سے بڑی آنکھوں پر اپنے لب ٹکائے تھے۔ وہ بار بار انہیں چومتا اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر دھڑکا ضرور تھا، مگر وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ سوری میری جان، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا اپنے تشنہ لب اس کے نقش پر الجھاتا ہوا بولا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ بتا نہیں وہ لڑکی کیسا جادو کرتی تھی، اس کے آگے بے قرار ہونے لگتا تھا۔ عرید نے گہری سانس بھر کر اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ اس کی گرم سانسیں عزوہ کے چہرے پر پڑنے لگی۔ پھر عرید افندی تھا اور اس اپسرا کا کومل وجود، وہ گستاخیاں کرتا اسے سب کچھ بلاتا چلا گیا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں بے حد بزی تھے، ایسے میں ایک وجود ان سب سے بیزار اور ایک اپنی غلطیوں میں حد سے زیادہ نادم تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اسے اپنی محبتوں بڑی گرفت میں قید کر لے۔ اس کے ایک ایک نقش کا دل دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کتنی پیاری تھی، اس کا دل گواہ تھا کہ وہ ہنستی تھی تو اسے اپنے ارد گرد زندگی مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے چہرے سے چھنی گئی تھی۔ یہ مہندی والی صبح کی بات تھی جب سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ ایسے میں وہ اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑا اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اندر جائے یا نہ، اسے دیکھ کر جانے وہ کیا ری ایکشن دے۔ اس نے گہرا سانس پڑھ کر اندر قدم رکھا۔ کمرہ خالی تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ نکھری نکھری سی باہر آئی تھی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اب وہ پہلے کی نسبت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ فاریہ، وہ دھیمی سی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آج شدت سے دل نے گواہی دی تھی، وہ لڑکی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ فاریہ اس کی پکار پر وہی جم کر رہ گئی۔ اس نے آنکھیں میچ کر اس حقیقت سے فرار ہونا چاہا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، وہ اس سے ضرور اس کے یہاں موجودگی کا سوال کرے گا۔
کیوں وہ یہاں آئی، یا پھر اپنے نقصان کا بدلہ لے گا؟ اس کی وجہ سے اس کی منگیتر کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی تھی، اور وہ ضرور اس بات کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرائے گا۔ اسے ہشام کے غصے کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت پر پڑنے والے اس وار سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس لڑکی کو اس کی اوقات بتا کر چھوڑایا تھا، اور وہ پاگل اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ اسے وہی پتھر کا بت بنا دیکھ ہشام ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی قدموں کی چاپ سن کر فاریہ نے شدت سے آنکھیں میچی تھی۔ ہشام قدم با قدم چلتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا، جو آنکھیں میچے کھڑی تھی، چہرے پر خوف کی پرچھائی تھی۔ ہشام کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ کیا وہ اس کے غصے سے خوف کھا رہی تھی؟ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ یکدم اس کی بند آنکھوں سے موتی لڑیوں کی صورت ٹوٹ کر بہنے لگے۔ ہشام نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بدک کر 2 قدم دور ہوئی۔ کمرے کی جامد خاموشی میں محض 2 نفسوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے وجود کی طرف بڑھتے دیکھ بدک کر دور ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں یکایک ہر خوف سمٹا چلا گیا۔ اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ اس سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ہشام نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ہوا میں معلق رہ گیا۔ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو آپ پورا کرنے آئے ہیں؟ وہ غصے کی امیزش سے ملے جلے لہجے میں سے دیکھ کر بولی۔ میری بات سن لو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے کو مکمل طور پر اگنور کرتا نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات، چلے جائیے یہاں سے۔ وہ چہرہ موڑتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں سننی؟ سننی پڑے گی، سمجھی؟ اس کے قریب آتا دونوں بازو سے تھامتا اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب میں آپ کے سامنے بار بار جھکتی رہی تب آپ نے سنی میری کوئی بھی بات؟ نہیں سنی نا، تو میں کیوں سنوں؟ میں ہی کیوں ہر بار جھکوں؟ ہرگز نہیں، ضروری نہیں ہر بار جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی۔ فاریہ، میں جانتا ہوں مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہے، اس لیے تو تمہاری طرف لوٹا ہوں۔ اسے مزید قریب کرتا ہوا بولا۔ آپ کو اب لگا کہ آپ نے غلط کیا تو فوری واپس آ گئے۔ اس میں کہاں ہوں؟ میرے احساسات کہاں ہیں؟ میرا وجود تو آج بھی آپ کی نظروں میں بھی معنی ہے۔ آج بھی آپ کو صرف اپنے احساسات کی فکر ہے، میرے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ مسلسل خود سے دور جھٹک رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے ہی آنسو بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے فاریہ، اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا بولے۔ کہہ تو وہ صحیح رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بس اپنے ضمیر کی آواز پر خود کو پرسکون کرنے یہاں آئے ہیں، ورنہ فاریہ جیے یا مرے آپ کو کیا پرواہ۔ وہ اس کی گریف سے خود کو آزاد نہ کروا پائی تو چہرہ موڑ گئی۔ کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ اب اپنے بارے چھوڑ کر ہمارے بچے کے بارے میں سوچو، اپنا بچپنا ختم کرو۔ وہ اسے ہر حال میں سیر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا وہ اس طرح خود سے مزید بدزن کر رہا ہے۔ بہت خوب ہشام، اب بھی میں ہی غلط ہوں۔ یہاں بھی آپ کو میری نہیں بلکہ اپنے بچے کی فکر ہے۔ میں سمجھ گئی، آپ میرے پاس واپس بھی صرف اپنی اولاد کی خاطر آئے ہیں، ورنہ کوئی انسان اتنی جلدی خود کو بدل لے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلسل غصے سے بولتے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ کیا تھا اگر وہ معافی کے 2 بول بولتا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا؟ فاریہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ جانے کیوں جھکنا نہیں چاہ رہا تھا؟ شاید اس کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے سامنے جھک کر معافی مانگے۔ واقعی انسان کی فطرت اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں آپ کو ہشام، یہ جو آپ کی انا ہے نا، یہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، یا شاید آپ کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا۔ آپ جانتے ہیں یہ انا لفظ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا ہے، مگر یہ اپنے اندر اتنی تباہیاں سمیٹے ہوئے ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 3 حرفی لفظ اپنے اندر ایسے طوفان سمیٹے ہوئے ہے کہ یہ پورے خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ہشام سانس تک روک گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، اب بھی وہ اپنی انا کے پنجرے میں قید تھا۔ اگر وہ چاہتا تو جھک کر اس سے معافی مانگ سکتا تھا، مگر نہیں، اب بھی وہ اسے زبردستی دوست سے مار کر گال کرنا چاہتا تھا۔ ہشام کی گرفت اس پر ڈیلی ہوتی چلی گئی، جسے محسوس کر کے وہ مکمل طور پر اس کی قید سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر باہر چلی گئی۔
وہ مزید یہاں رک کر خود کو کمزور ہرگز ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہی کھڑا رہ گیا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ جی فرینڈز، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ حشام اپنی اناق کو جھکا لے گا فاریہ کی محبت کے آگے اور فاریہ کو منا لے گا کہ اسی طرح فاریہ اس سے بدسن رہے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو کرنا پڑے گا ریڈ۔ تو چلتے ہیں پھر ناول کی طرف۔ انا کی قید میں جکڑا وہ مضبوط شخص، انا کا بت پاش ہوا تھا تو اس کا وجود بھی ریسا ریسا بکھرتا چلا گیا۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا کر گئی تھی، مگر اس حقیقت کا بوجھ اس کے کندھے سہن نہیں کر پا رہے تھے۔ آج اسے اچھے سے فاریہ کی تکلیف کا انداز ہوا تھا، جو اس کی انا پرستی کے باوجود بار بار اس کے سامنے جھکتی آئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس شخص کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ اس کی محبت کی چاہ میں اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹتی، خود کا وجود ہی زخمی کرتی آئی تھی۔ مگر شاید اب اس کی بس ہو گئی تھی، کیونکہ آج بھی وہ شخص معافی مانگنے کے بجائے اپنی حاکمیت جتانا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ اکیلی تھی، وہ سب برداشت کر گئی، مگر اب اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ اس شخص کی غلطیوں کا احساس اچھے سے کروانا چاہتی تھی، جو اس کے ان 2 جملوں نے ایسا کروایا تھا کہ وہ ہلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ مہندی کا انتظام بڑے پیمانے پر حویلی کے وسیع اور اسلان میں کیا گیا تھا۔ برقی کمکموں، پھولوں اور پیلے رنگ کے پردوں سے کی گئی سجاوٹ ماحول پر میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ خوبصورتی سے کیا گیا یہ انتظام اچھے سے واضح کر رہا تھا کہ گاؤں کے سردار کی شادی ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل لیے لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تیار تھی۔ گاؤں کے سبھی گھروں کے کھانے کا انتظام حویلی والوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ماہا اور فاریہ ایک ڈیزائن کے لہنگے پہنے، جن کے رنگ مختلف تھے، ہر ایک آنکھ کو خیرہ کر رہی تھی۔ ملٹی رنگ کے لہنگے کے ہمراہ سبز نگینوں والی کرتی پہنے فاریہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ نقلی پھولوں کے زیورات پہنے وہ سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہی دوسری طرف ماہا ملٹی رنگ کے لہنگے کے ہمراہ نارنجی کرتی پہنے چہرے پر بے تحاشا چمک لیے ہر ایک نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں آنے والے لمحات کا سوچے جھکی جھکی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بے حد پیاری لگ رہی ہو، اللہ نصر بد سے بچائے، میرو دونوں کی تعریف کرتی ہوئی بولی۔ نشوہ نے بھی اس کی تعریف پر اس بات میں سر ہلایا۔ فاریہ کے بارے میں جان کر دونوں کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ میرو اور نشوہ نے اس کی طرف پیار سے قدم بڑھائے تھے، تو دوسری طرف فاریہ بن مخلص پیاری لڑکیوں سے مل کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ دونوں کل سے اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ بھی سب غم بلائے ان کی شرارتوں پر مسکرا دی۔ تم تو ویسے ہی اتنی پیاری ہو، تمہیں تو بناؤ سنگار کی ضرورت ہی نہیں، فاریہ اس ہری آنکھوں والی گڑیا کو دیکھ کر بولی۔ اس کی تعریف پر میرو کے چہرے پر ڈیروں رنگ بکھرے۔ یزدان کا خیال آتے وہ مزید چہرہ جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایسے تیار دیکھ کر وہ مزید دیوانہ ہونے لگتا تھا۔ بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کسی ہینڈسم کا دل آ جائے تم پر اور وہ تمہیں قید کر لے۔ فاریہ اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر بولی۔ فاریہ پی، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ ایک عدد جن نے پہلے ہی انہیں قید کر رکھا ہے۔ جو جن کسی کے قابو میں نہیں آتا، وہ سمیرہ فندی کے معصومیت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ نشوہ اس کے کندھے پر اپنا کندھا مارتی شرارتی لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھی سی انہیں دیکھ کر بولی۔ ارے محترمہ پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہیں اور انہیں اچھے سے اپنے قابو میں بھی کر رکھا ہے۔ ایک بار نشوہ کی شرارتی آواز گونجی۔ بدتمیز! نشوہ سے گردی منہ بنا گئی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہارا دامن ڈیروں ڈیر خوشیوں سے بھر دے۔ فاریہ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر نظر چرا گئی۔ ابھی سب باتوں میں مگن تھی جب میرو کا فون بجا۔ سکرین پر چلتے نمبر کو دیکھ نشوہ نے مانی خیزی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لو آ گیا ان کے مسٹر پوزیسو کا فون۔ نشوہ کی بات پر ان تینوں کے کہے کمرے میں گونجے، جبکہ میرو ان تینوں کے کہوں پر جھیم کر رہ گئی۔ ضروری کام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں کو گھورتی سائڈ پر چلی گئی۔ کیا کرتے ہیں یہ انسان؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی، آپ کی وجہ سے سب مجھ پر ہنس رہی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار تم جلدی سے باہر آؤ، میں نے کب سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔
मुझे ये लगा था कि यहाँ हमें टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ, मगर तुम जब से आई हो मुझे नजर ही नहीं आ रही। वो झंझलाई सी आवाज में बोला, यसान, हम शादी पर आए हैं और ये मत भूले ये हमारा घर नहीं है, और मैं भी बिल्कुल नहीं आ रही सब लड़कियों से साथ नहीं आऊंगी। अब मुझे बिल्कुल भी तंग मत करिएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करती फोन रख गई। यसान हेलो हेलो करता रह गया। सालिम सफ़ेद कुर्ता शलवार पर गहरे सब्ज रंग की वास्कट पहने हुए था। बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट किया गया था। चेहरे पर दुनिया फतह करने वाली मुस्कुराहट थी जो उसकी वजाहत में मज़ीद इजाफा कर रही थी। तू तो लड़कियों की तरह टाइम लगा रहा है और मेरे ख्याल से तू 10 बार खुद को शीशे में देख चुका है। बार बार देखने से तेरे चेहरे पर 4 चांद नहीं लग जाएंगे। रहेगा तू वही फटीचर। आहान इसके चमकते चेहरे को देख तपाने वाले अंदाज में बोला, क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे कहाँ से फटीचर लग रहा हूँ? अपने लिए ऐसा लफ्ज़ सुनकर सालिम के दिल पर हाथ पड़ा था। अपनी अच्छी हासी शक्ल और नहायत ही अच्छे हुलियों पर ये लफ्ज़ बिल्कुल पसंद न आए थे। सालिम ने घूर कर उसे देखा जो हल्के नीले रंग के कुर्ता पजामे में मलबूस था। हाँ, जलता रहे तो लड़कियां दीवानी हैं तेरे यार के पीछे। आहान अपनी बात पर उसका तड़पना अच्छे से मुलासा कर रहा था। अच्छा, किधर है वो लड़कियां जो तुझ पर मरती है? मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? आहान दांतों की भरपूर नुमाइश करता हुआ बोला। सालिम ने इसकी बातों को इग्नोर करके एक बार फिर अपना जायजा लिया। चल अब रूठी महबूबा ना बन, आजा नीचे चलते हैं। आहान इसके गले में हाथ डालता नीचे की जाने बढ़ गया। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की एपिसोड में हमने रीड किया कि फारिया, हशाम, सारिम और महा की होने वाली है शादी। तो क्या ये शादी हो पाएगी कि नहीं, और इन शादी में क्या होगा क्या नहीं, ये सब जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा नावल की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।